بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قرآن میں سب سے پہلے وہ آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں جن میں جنت اور جہنم کا ذکر تھا، اور اس کے بعد حلال اور حرام کے احکام اترے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کی آیات اور صورتیں انسان کے ذہن کو بنانے والی تھیں اور اسلام کی طرف مائل کرنے والی تھیں، اور جب لوگوں نے ان چیزوں کو سنا کہ مرنے کے بعد انسان کو جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی اور یہ اس کو انعامات ملیں گے، اور جہنم کی صورت میں اس کو یہ سزائیں ملیں گی، اور جہنم کی ہولناکیوں کو انہوں نے سنا، تو ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کے احکام نازل ہوئے۔ پھر ان کے لیے ہر بات کو ماننا آسان ہو گیا، اور اگر یہ حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کے مسائل پہلے اترتے تو ان کے لیے ان کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا۔ جیسا کہ وہ لوگ شراب پیتے تھے، اور اگر شروع میں انہیں یہ کہا جاتا کہ شراب چھوڑ دو تو وہ انکار کر دیتے۔ زنا اور بدکاری میں مبتلا تھے، اگر ان کو کہا جاتا کہ چھوڑ دو تو ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا۔ تو لہٰذا اسلام نے اصلاح میں تدریج رکھی ہے، اور درستی میں اور معاملات کو اچھا کرنے میں تدریج کے ساتھ گریجولی معاملات کو لے کر چلنے کی تاکید کی ہے۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت سے ایک عظیم حکمت نبوی معلوم ہوتی ہے، اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ تدریج کے ساتھ اصلاح کی جائے، کیونکہ ایک انسان کی اصلاح کرنا بڑا ہی پیچیدہ معاملہ ہے، مشکل معاملہ ہے۔ انسان عام طور پر جو کچھ خیالات اور عادات شروع میں اس کے سامنے آتے ہیں ان سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، جن عقائد سے اس کو واسطہ پڑتا ہے اس سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، اور اسی کو وہ درست سمجھنے لگتا ہے۔ اس بنا پر وہ کسی نئی چیز کو فوری طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں انسانوں کی اصلاح کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو حکمت اور تدریج کے ساتھ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں پہلے لوگوں کی سوچ کو بدلا، ان کی پسند اور ناپسند کو بدلا، ان کے نزدیک جو ہے وہ فائدے اور نقصان کے جو پیمانے تھے ان کو بدلا، اور لوگوں کے اندر قبولیت کا مزاج پیدا کیا، یہاں تک کہ جب ان کے اندر اصلاح کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی، اصلاح کو قبول کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکام کا نفاذ فرمایا۔ اگر آپ فکری تطہیر اور مزاج سازی کے بغیر شریعت کے قوانین نافذ کرتے تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہوتا، اور وہ انقلابی نتیجہ برآمد نہ ہوتا جو عرب کے سماج میں برآمد ہوا۔ یعنی اس تدریج کی وجہ سے جو عرب کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور اس پر وہ ڈٹ گئے، تو وہ اس تدریج کا نتیجہ تھا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جو ہے وہ اسی سنت کو اپنانا چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے گمراہ لوگوں کو
یا دین سے دور لوگوں کو دعوت دیں تو ان کو بھی اسی طرح دعوت دیں کہ آخرت کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، جنت اور دوزخ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو بتایا جائے۔ اور اگر نان مسلموں سے بات کی جائے، ان کو دین کا پیغام دیا جائے، تو ان کے سامنے بھی موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اور جنت اور دوزخ کے بارے میں، اور اس کی نعمتوں کے بارے میں، اور جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں تذکرہ کیا جائے، تاکہ ان کا ذہن جو ہے وہ اس طرف مائل ہو اور سننے کے وہ قائل ہو جائیں، سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک کہاوت ہے کہ مسلم اقلیتوں کو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اکثریتی فرقہ میں گل مل جائیں گی، اکثریت یعنی میجارٹی میں وہ مکس ہو جائیں گی۔ مسلم اقلیتوں کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ وہ جو میجارٹی لوگ ہیں، میجارٹی میں جو لوگ ہیں، اکثریت میں جو لوگ ہیں، ان میں وہ مکس ہو جائیں گے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ،